أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سورت ہے سورۃ الضحیٰ، جو مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تسلیاں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دی ہیں اور آپ کو احساس دلایا ہے اس بات کا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تسلی کیوں دی؟ شان نزول یہ ہے کہ کچھ دنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. اس صورت کے نزول سے پہلے بھی کچھ دنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی، یعنی قرآن پاک نازل نہیں ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کا کوئی حصہ لے کر آپ کے پاس تشریف نہیں لائے. کچھ دنوں تک ایسا ہوا. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 1-2 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے. یہ مستقل آپ کا معمول تھا. تو 1-2 رات نہیں اٹھ سکے. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی انگلی میں چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے آپ ان 2-1 راتوں میں نہیں اٹھ پائے. اور کچھ دنوں تک وہی بھی نہیں آئی. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو اب کوئی نئی وحی نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اور جب 1-2 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ سکے تہجد کے لیے، تو ایک عورت نے کہا کہ تانا دے کر کہا کہ اس کے شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. یعنی ان لوگوں کا، وہ لوگ چڑھانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو جو باتیں کرتے ہیں یہ شیطانی باتیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا دین تو کچھ اور ہے، یعنی ہم تو بت پرستی کرنے والے ہیں، یہ نیا دین لے کر آیا ہے تو اس کے پاس کوئی شیطان ہے. یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. تو رات کو اٹھ کر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، لوگ دیکھا کرتے تھے، آواز سنا کرتے تھے، تو 1-2 راتیں وہ آواز نہیں سننے کو ملی. تو ایک عورت نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس نے ایسا کہا. تو ام جمیل اور ابو لہب کی کیا حالت ہوئی، یہ تو سورہ تبت یدا میں بتا دیا گیا. اور پھر جو لوگ وحی نہ آنے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے رہے تھے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کا جواب اس صورت میں ہے، سورہ ضحیٰ میں.
اور جواب کس طرح کا ہے؟ بہت عام فہم سی بات ہے کہ دن ہوتا ہے تو رات بھی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو ڈوبتا بھی ہے۔ اب اگر سورج نکلا ہوا ہی رہے، کبھی رات ہی نہ ہو، تو لوگوں کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، ان کو آرام کا موقع نہیں ملے گا، نیند کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب رات ہوتی ہے اور رات کے بعد پھر جب نیا سویرا ہوتا ہے، نئی صبح ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی اچھی معلوم ہوتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، پھر ایک نئی تازگی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جب بھی کسی چیز کے درمیان گیپ ہوتا ہے، یعنی آدمی مستقل ایک کام کو نہیں کر سکتا، اس کے درمیان آرام چاہیے، اس کے درمیان ریسٹ چاہیے، سکون چاہیے، قرار چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسی طرح بنایا ہے کہ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ قرار رکھا ہے۔ مستقل سورج نکلا ہوا نہیں ہے، مستقل دن نہیں ہے، رات آتی ہے تو تمام چیزیں سکون اختیار کر لیتی ہیں اور تمام چیزیں قرار پکڑ لیتی ہیں، پھر دوسرا دن آتا ہے تو تمام چیزیں اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی ہے، اللہ کا پیغام آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایک پیغام آیا، پھر دوسرا پیغام آیا، پھر تیسرا پیغام آیا۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب جس آیت کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ آیت نازل ہوگی، جب جس سورت کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ سورت نازل ہوگی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ دنوں تک وحی نازل نہ کرے، ہو سکتا ہے کچھ مہینوں تک وحی نازل نہ کرے، لیکن جب وحی نازل ہوگی تو نبوت کا وہی کردار ہوگا، نبوت کی وہی شان ہوگی، بلکہ پہلے سے زیادہ نبوت کی شان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت نازل ہو رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، اور خود آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جو وحی نازل فرماتا ہے نبی پر، اس سے پہلے تو نبی کو نہیں معلوم۔ جو وحی اللہ تعالیٰ جس وقت نازل فرما رہا ہے، اس وقت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں، اس حکم کے بارے میں تو نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین جب سوال کیا کرتے تھے تو آپ خاموشی اختیار کرتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو پھر جواب دیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے سے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جب روح کے بارے میں سوال کیا یہودیوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ کی وحی نازل ہوئی تب آپ نے وہ آیت پڑھ کر سنائی۔ تو یہ بھی تو نبی کی نبوت اور نبی کی صداقت، یعنی سچے نبی ہونے کی علامت ہے کہ فوراً کسی نے سوال کیا تو فوراً اس کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر سوال کا جواب اگر فوراً دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو بنا کر جواب دیتا ہے نا، لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، حضرت جبریل آتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، تب جا کر آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو اس سے تو آپ کی نبوت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی نبوت اور بھی زیادہ مصدق ہو رہی ہے، اور بھی زیادہ تسلیم کی جا رہی ہے، اور بھی آپ کی نبوت کو تائید مل رہی ہے، توثیق مل رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور کفار و مشرکین کا جواب دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی۔ جب دن چڑھتا ہے تو کتنا اجالا ہوتا ہے، کتنی چہل پہل ہوتی ہے، کتنی تگ و دو ہوتی ہے، ہر چیز اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑے، یعنی پوری طرح سے چھا جائے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح سے چھا جائے، یعنی رات بالکل گھپ اندھیرا ہو جائے، کوئی کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئے، کسی طرف سے کوئی اجالا نہ ہو، تاریکی ہو، سناٹا ہو، گھپ اندھیرا ہو، تو ہر چیز حرکت کرنا بند کر دیتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے اپنے
ठिकानों पर पहुंच जाते हैं, परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, दरिंदे भी अपने अपने गुफाओं में चले जाते हैं, रेंगने वाले जानवर भी अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। तो ये रात की खासियत है। वल्लैलि इदा सजा, और कसम है रात की जब वो पूरी तरह से छा जाए। दिन और रात का तज़किरा किया, कसम खाई अल्लाह ताला ने। इस कसम से, इन दोनों कसमों से ये इशारा है कि देखो दिन भी होता है, रात भी होती है। दिन होता है तो लोग काम करते हैं, रात होती है तो लोग आराम करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी के अंदर काम करने की ताकत नहीं रही, रात को काम करने की ताकत नहीं रही, वो आराम के लिए रात है। तो वही का सिलसिला अगर कुछ दिनों तक बंद हो रहा है तो ये तो अल्लाह की मर्जी है, मशीयत है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, नबी को मुखातब करते हुए कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है। मा वद्दअका, आपको नहीं छोड़ा, रब्बुका, आपके रब ने, वमा कला, और न वो आपसे नाराज हुआ। वो ताना दे रहे थे कि इनके रब ने इनको छोड़ दिया, नाराज हो गया। यानी कुफ्फार व मुशरिकीन जो मक्का के दुश्मनान इस्लाम थे, इस्लाम के दुश्मन थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे, वो तो थोड़ा थोड़ा सा शोशा तलाश करते थे, जरा जरा सी बात वो तलाश किया करते थे, कौन सी ऐसी बात हमारे सामने आए कि हम इन पर एतराज करें, इन पर सवाल उठाएं, इनके खिलाफ बातें बनाएं, है ना। तो वही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुका, तो वो इस तरह की बातें बनाने लगे थे। तो अल्लाह ताला ने क्या वही नाजिल की, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और न वो बेजार हुआ आपसे, न वो आपसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आपके लिए आखिरत दुनिया से बेहतर है। एक तर्जुमा तो ये है इसका, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपके लिए बेहतर है आखिरत पहले से, यानी दुनिया से। दूसरा मतलब इसका ये है कि हर आने वाला वक्त गुजरने वाले वक्त से बेहतर है। आपके लिए हर आने वाला वक्त गुजरने वाले वक्त से बेहतर है। और जाहिर सी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर है बचपन से लेकर जवानी तक, और जवानी से लेकर 63 साल की उम्र तक, वही की इंतहा तक, तो उसमें हर दिन, हर आने वाला दिन दुनियावी एतबार से भी बेहतर रहा और इल्मी एतबार से भी, नबवी एतबार से भी बेहतर रहा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आपका कोई साथ देने वाला नहीं था, तमाम लोग मुखालिफ थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत अबू बकर आए, दूसरे सहाबा आए, हज़रत उस्मान आए, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत मिली, लोगों ने मुखालफत की, दुश्मनियाँ की, जंगें लड़ी, लेकिन फिर फुतूहात का दरवाज़ा भी खुला। पहले तो ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने वतन से मक्के को छोड़कर मदीना जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी। और फिर बाद में ये हुआ कि मदीने से वापस तशरीफ लाए तो मक्का फतह हो गया। मक्के वालों ने खुद मक्का छोड़ दिया, यानी आपके सामने हाथ खड़े कर दिए कि बस अब आपकी हुकूमत रहेगी, आप जो कहेंगे वही होगा। वो तो डर रहे थे, अपनी जान को डर रहे थे कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका लश्कर वापस मदीने से आया है, इतना कवी होकर, इतना ताकतवर होकर लौटा है कि अब हमारी खैर नहीं, अब हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। ये मक्के वालों का तसव्वुर था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी दे दी कि जो भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा उसको माफ़ी है, जो फुला के घर में चला जाएगा उसको माफ़ी है, जो हाथ खड़े कर लेगा उसको माफ़ी है, जो जंग के लिए हमारे सामने नहीं आएगा उसको माफ़ी है। आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आने वाला कल गुज़िश्ता कल से बेहतर, अगर सीरत का मुताला करेंगे आप तो हर आने वाला कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़िश्ता दिन से बेहतर रहा है। तो एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब कि आखिरत दुनिया से बेहतर है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आखिरत तो हर एतबार से दुनिया से बेहतर है। दुनिया फना होने वाली चीज़ है और आखिरत कभी नहीं फना होगी। दुनिया बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। दुनिया की कोई चीज़ हमेशा लज्जत नहीं देती और आखिरत की हर चीज़, जन्नत की हर चीज़ हमेशा लज्जत देने वाली चीज़ है। दुनिया की अच्छी से अच्छी और कीमती से कीमती चीज़
بیکار ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ملنے والی جنت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں، اور ہر دن، ہر آنے والے لمحے میں اس کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ذائقے میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آخرت ہر اعتبار سے دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا میں موت ہے، آخرت میں موت ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، ہر آنے والا وقت، گزرنے والے وقت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا وہ سب کچھ، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی، اور عطا فرمائے گا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں عطا فرمائے گا، تو آخرت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے نیارے ہوں گے، آپ کو جتنا کچھ دیا جائے گا، آپ کی امت کو جتنا کچھ دیا جائے گا وہ تو کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت آپ کو ملے گی، اور سب سے اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا وہ فترضا، کہ جس سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یتیمن، یتیم نہیں پایا، فآویٰ، تو ٹھکانہ دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کو ٹھکانہ کس نے دیا؟ آپ کو پرورش کس نے دی؟ بہت سے یتیم تو بے یار و مددگار رہتے ہیں، بے یار و مددگار پھرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ہے، اور کتنا بہتر انتظام کیا ہے کفالت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا، اور پھر جب پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی 2 سال تک۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر آپ کے چچا حضرت زبیر اور جناب ابو طالب، ان 2 چچاؤں نے آپ کی پرورش کی۔ اور یوں ہی پرورش نہیں، مطلب فارملٹی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ مکمل پرورش کی، جس طرح پرورش کی جانی چاہیے، پرورش کا حق ادا کیا۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں، آپ کی والدہ کے بعد آپ کے دادا کے دل میں، آپ کے دادا کے بعد آپ کے چچا کے دل میں، آپ کی پرورش کا ذوق کس نے پیدا کیا؟ آپ کی محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کسی طرح کی کوئی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوئی۔ آپ نے یتیمی کا دور دیکھا، ظاہر سی بات ہے کہ والد جیسا پیار تو کوئی نہیں دے سکتا، والد کی کمی تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا انتظام کیا۔ تو اسی احسان کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ الم یجد کا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، کیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ سے ناواقف نہیں پایا۔ ووجدک ضالا فہدی، کیا اس نے آپ کو راہ سے ناواقف نہیں پایا، راستے سے ناواقف نہیں پایا، راستے سے بے خبر نہیں پایا کہ اس نے ہدایت دی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے۔ کس لیے جاتے تھے؟ اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے نا۔ نماز کا علم نہیں تھا، کیونکہ نماز کا حکم اس وقت تک نہیں نازل ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وہ احکامات نہیں ملے تھے جن کے ذریعے آپ بالکل کہ ہاں اب میں اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کر رہا ہوں، نہیں نازل ہوئے تھے۔ تو یہ راستہ کس نے دکھایا؟
ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کا راستہ کس نے دکھایا؟ آپ تو اللہ کو تلاش کرتے تھے، غار حرا میں جا کے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو تلاش کرتے تھے، اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے کہ یہ جو کفار و مشرکین جنہوں نے سینکڑوں بت بنا رکھے ہیں، بتوں کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں، بتوں کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ سب تو باطل ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے شرک سے دور رہے، کیونکہ ایک نبی وہ کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جا سکتا، تو شرک سے تو آپ شروع سے دور رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کیسے عبادت ہونی چاہیے، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہوا تھا نا اب تک، 40 سال کی عمر تک اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن تو نہیں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو تشریف نہیں لائے، تو اللہ کی تلاش میں آپ نکلے، غار حرا میں گئے، تو کنیکشن کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، تب جا کر اللہ سے کنیکشن بنا، اللہ سے تعلق قائم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بتایا، ریاضت کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا حکم نازل کیا، روزے کا حکم نازل کیا۔ تو اسی احسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ آپ تو راستے سے ناواقف تھے، فَهَدَا، اس نے ہدایت دی، اس نے راہ دکھائی، اس نے راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا۔ تنگ دست، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں کچھ تھا کیا؟ کچھ نہیں تھا۔ آپ کے والد کی وراثت میں آپ کو بہت کچھ نہیں ملا تھا، یعنی کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، دنیاوی اعتبار سے بہت کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اس نے آپ کو عائل یعنی تنگ دست پایا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فَأَغْنَىٰ، تو اس نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مفلس نہیں تھے، کنگال نہیں تھے، غریب نہیں تھے، بلکہ آپ غریب رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ کے پاس تو مال بہت آتا تھا، لیکن آپ بانٹ دیا کرتے تھے، ادھر سے آیا اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے آپ نے تقسیم کر دیا، ہے نا۔ آپ کی حدیث بھی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹ دیتا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ آپ کی صفت تھی کہ آپ غربت کو پسند کرتے تھے، ناداری کو پسند کرتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہ رہے، کوئی خزانہ لے کر میں رات کو نہ سوؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی، آپ کا شوق تھا یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مالداری دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا، کس بیس پر نکاح ہوا؟ تجارت کے بیس پر نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے بھیجا تھا شام، کہ میرا مال تجارت کے لیے جاتا ہے، تو مجھے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو میرا مال لے کر جائے اور بیچ کر مجھے پیسہ لا کر دے۔ تو اسی کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ ان سے بڑھیا تجارت تو کسی نے نہیں کر کے دی مجھے آج تک، تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو تجارت میں شریک کر لیا اور پھر نکاح کا پیغام بھی دے دیا، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، اور پھر تجارت میں چونکہ آپ شریک ہو گئے حضرت خدیجہ کے ساتھ، تو آپ نے بہت پیسہ بھی کمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب فتوحات کا زمانہ آپ کو دکھایا، فتوحات مطلب جنگیں جب آپ نے جیتی، تو جنگ جیتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جس لشکر کو شکست دی ہے، جس لشکر کو ہرایا ہے، اس کا سارا مال آپ کا ہوا کہ نہیں؟ تو کتنی جنگیں آپ نے لڑی اور کتنی جنگوں میں آپ کو فتح یابی نصیب ہوئی، کتنا مال آپ کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا نہیں کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب دیکھیے یتیم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ یہ اس آیت میں مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن ہر امتی کے لیے پیغام ہے اور ہر امتی کے لیے حکم ہے کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم کے ساتھ سختی مت کیجیے، یتیم کے ساتھ سختی مت کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کے ساتھ، مانگنے والے کے ساتھ جھڑک کر پیش نہ آئیے، یعنی مانگنے والے کو جھڑکیے مت۔ یتیم کے ساتھ سختی سے پیش مت آئیے، اور سائل کے ساتھ اس طرح پیش مت آئیے کہ آپ اس کو جھڑک دیں۔ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے اور یتیم پر سختی نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی یتیمی کا ذکر کیا کہ آپ تو خود یتیم تھے، یتیم کا درد آپ کو معلوم ہے، تو یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اور سائل، مانگنے والا، دو طرح، سائل کے دو معنی ہیں۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو بھی، یعنی آ کر کوئی آپ سے کچھ معلوم کرے، کیوں معلوم کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو نہیں پتا اس لیے معلوم کر رہا ہے، تو سائل کہتے ہیں معلوم کرنے والے کو بھی۔ کسی بھی بارے میں آپ کو پوچھے، کوئی راستہ معلوم کر لے، کوئی علم کی بات معلوم کر لے، کوئی بات اس کو پتہ نہیں ہے وہ آ کر معلوم کر لے، تو اس کو بھی جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کے سوال کا جواب معلوم ہے تو آپ آرام سے اس کے سوال کا جواب دے دیجئے۔ اگر لمبا جواب ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی فلاں وقت میرے پاس آنا، میرے پاس ٹائم ہوگا، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی اس کا جواب مجھے نہیں آتا، کسی جاننے والے سے معلوم کر لیجئے، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو سائل کا ایک مطلب ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ سے کچھ پوچھے، اور سائل کا دوسرا مطلب ہے کہ مانگنے والا، اس کو امداد چاہیے، مدد چاہیے، بھوکا ہے روٹی چاہیے، ننگا ہے کپڑا چاہیے، تو اس کو بھی جھڑکنا نہیں ہے۔ اور یتیم تو خیر یتیم ہوتا ہے، یتیم کے ساتھ جتنی بھی بھلائی کی جائے کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی یتیم کو اپنی پرورش میں رکھنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اور میں یعنی خود نبی کی ذات جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیان کی انگلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل نبی جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ اب بتائیے نبی کا مقام جنت میں کیا ہوگا؟ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا آپ کو؟ یعنی ساری زندگی آپ سجدے میں رہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام نہیں دے گا۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان عمل بتایا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو یتیم کو پرورش میں لے لیجیے، یتیم کی اس طرح پرورش کیجیے جس طرح اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اس کے لیے ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں میں سب سے اچھا، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور گھروں میں سب سے بدترین، سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ سختی مت کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کے ساتھ جھڑک کر پیش مت آئیے، سائل کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دے رکھی ہے اس نعمت کا بیان کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نعمت دے رکھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دے رکھی ہے؟ دین کی نعمت دے رکھی ہے، اسلام کی نعمت دے رکھی ہے، قرآن کی نعمت دے رکھی ہے، آخرت اور جنت کی معلومات کی نعمت دے رکھی ہے۔ تو ان نعمتوں کے بیان کا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے۔ براہ راست آپ کو حکم ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے تمام امتیوں کو حکم ہے۔ اور نعمت کو بیان کرنے کے بہت سے معنی ہیں۔ نعمت کو بیان کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دو آنکھوں کی نعمت دی، اللہ کا کتنا بڑا شکر، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دو آنکھیں دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دو ہاتھ دیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دو پیر دیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دھڑکنے والا دل دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا بہترین جسم و جثہ دیا، تو نے مجھے جان عطا کی، تو نے مجھے روح عطا کی، تو نے مجھے تندرستی عطا کی، تو نے مجھے صحت عطا کی، تو نے مجھے مال و دولت عطا کی، تو نے مجھے گھر عطا کیا۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہم اللہ کی مخلوق میں تقسیم کریں۔ اگر ہمارے پاس علم کی نعمت ہے تو دوسروں کو علم سکھائیں، مال کی نعمت ہے تو اس مال کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جو مال کے مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک بھی ہم پہنچائیں، ان کا حق ہے نا۔ تو یہ سب مطالب ہیں اس آیت کے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔
بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے تو نظر بھی آنی چاہیے. گھر میں تو آپ کے پاس خزانہ ہے لیکن باہر آپ پھٹی ہوئی لنگی پہن کر آ رہے ہیں تو یہ نعمت کا اظہار نہیں ہے. نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو آپ کے جسم سے نظر آنا چاہیے. اس میں اکڑ نہیں ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، لیکن بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو کنگال آدمی ہے، یہ تو فقیر آدمی ہے. ایسا بھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. اس سے اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا. جب کوئی آپ کی تعریف کرے گا تو آپ کہیں گے اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے. تو یہ بھی اس کا مطلب ہے. یہ تفسیر تھی سورۃ الضحیٰ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.